بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے۔ سید الرسل خیر البشر، سید عرب و عجم، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی شخصیت و سیرت ازل سے ابد تک زمان و مکان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہر شے ہر ذرہ رسالت آپ کی نبوت کے بے کراں جلال و جمال سے منور اور گرفت میں ہے۔ ورفعنا لکا ذکرک کی صدائیں زمین و آسماں میں گونج رہی ہیں۔ یہ رتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا نہ کسی اور کو نصیب ہوا اور نہ ہوگا۔ دوستوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک پر تحریروں کا سلسلہ 1400 سال سے آج تک جاری ہے، اور یہ سلسلہ نامکمل اور ناتمام ہے، اور قیامت تک آپ کی شان و عظمت بیان نہیں ہو سکتی۔ آپ کی ذات و آپ کی تجلیات سیرت کا ہر پہلو ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ امام الانبیاء کی مسکراہٹ اور تبسم فرمانے کے بے شمار واقعات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ تبسم اور مسکرایا کرتے تھے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا کہ آپ کھلکھلا کر ہنس رہے ہوں، جس میں آپ کے حلق مبارک کا کوئی حصہ نظر آ جائے۔ دوستوں، یہی خصلت و عادت مبارک تا قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ اس پوری امت کے لیے قرار پائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں ہوں یا مجلس میں، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کہکا نہیں فرمایا۔ دوستوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل و مجلس اگرچہ اپنے اندر علم کا سمندر لیے ہوتی تھی اور سنجیدگی و متانت سے بھرپور ہوتی تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خوش طبعی اور خوش مزاجی کی وجہ سے بھی بہت مقبول و بلند تر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہر کوئی بلا جھجک اپنا مسئلہ دریافت کرنے پہنچ جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورج نکلنے کے بعد لوگوں سے ملاقات فرمایا کرتے تھے، اور لوگ اپنے قصے، واقعات، خواب اور زمانہ جاہلیت کی باتیں سناتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرایا کرتے تھے۔ دوستوں، بے شمار ایسے واقعات ہیں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا۔ وہ تبسم کیا تھا؟ وہ نورانی تبسم تھا، وہ نور کی کرنیں تھیں۔ ایسا ہی تبسم مبارک کا واقعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بوڑھی عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ میرے لیے جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ جنت میں بوڑھی عورت داخل نہیں ہوگی۔ جب اس عورت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سنی تو روتے ہوئے چل پڑی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اس عورت کو بلایا اور فرمایا کہ ہر مرد و عورت جنت میں جوان ہو کر جائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں سے زیادہ ہسمکھ اور بہترین و پاک طبیعت کے مالک تھے۔ آپ کا دامن تبسم بڑوں پر ہی نہیں، بچوں پر بھی پھیلا ہوا تھا۔ بچے بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور آپ کے جسم مبارک سے لپٹ جاتے، اور آپ ان سے محبت و شفقت کا برتاؤ کرتے۔ دوستوں، حضرت عمر فاروق نے اپنے قبول اسلام کے بعد آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایسی کفار کی کوئی مجلس و محفل نہیں تھی جہاں میں نے اپنے قبول اسلام کا اعلان نہ کیا ہو۔ آپ کی یہ بات سن کر آقائے دو جہاں مسکرا دیے۔ آپ کی مسکراہٹ دلوں کو محبت اور امن کا احساس دیتی تھی۔ حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں
کہ غزوہ تبوک کے بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا۔ اس وقت آپ ایک چھوٹے سے خیمے میں تھے۔ میں نے سلام کے بعد عرض کیا کہ اندر آ جاؤں، تو آپ نے فرمایا کہ آ جاؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں سارا ہی اندر آ جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا کہ ہاں، تم سارا ہی اندر آ جاؤ۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ام المومنین حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا دراز قد اور قدر فربا تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے آقائے دو جہاں سے فرمایا کہ رات کو میں آپ کے پیچھے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی تو آپ دیر تک رکوع میں رہے، اتنا دیر تک رہے کہ میں سمجھی کہ میری نکسیر پھوٹنے والی ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی ناک کو پکڑ لیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو آپ دیر تک مسکراتے رہے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک اعرابی آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے سواری کے لیے کوئی جانور دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ کون سا اونٹ ایسا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ میرے عزیز دوستوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تبسم فرمانے کے بہت سے واقعات ہیں۔ آپ کی مسکراہٹ میں عظمت، رحمت و تعلق خداوندی کا احساس پوشیدہ ہوتا تھا۔ آپ کی ہر مسکراہٹ میں اللہ کی رضا، عدل اور محبت کا عکس دکھتا تھا۔ آقائے دو جہاں کی ہر مسکراہٹ، وہ ہر تبسم اللہ کی رضا اور انسانیت کے لیے وہ پیغام، وہ سبق ہے جو ہمیں ہر موقع پر یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرم و احسان کا معاملہ کریں اور انصاف کی راہوں پر چلنے کی کوشش کریں۔ ایسا لگتا ہے کہ روز و شب کی گہما گہمی میں ہم مسکرانا ہی بھول گئے ہیں۔ مسکرانا سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو خوشحال، خوش مزاج، خوش گفتار، خوش اخلاق بنائے اور مسکراتا رکھے، آمین۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک، شیئر اور کمنٹس کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ہمیشہ کی طرح آپ پر سلامتی ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔